انسان کو 20 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک تقریباً وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو جس دھوکے میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا اس زندگی میں، اس عمر میں، کہ اس کے ساتھ کون سا دھوکہ ہو رہا ہے۔ شاید جو 60-70 سال کی عمر میں لوگ جا چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، وہ اپنی پرانی زندگی۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 415 میں فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے دنیا کے متعلق فرمایا، دنیا دھوکے باز، نقصان رساں اور رواں دواں ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے اسے بطور ثواب پسند نہیں کیا اور نہ دشمنوں کے لیے اسے بطور سزا پسند کیا۔ اہل دنیا سواروں کے مانند ہیں کہ ابھی انہوں نے منزل کی ہی تھی کہ ہکانے والے نے انہیں للکارا اور یہ چل دیے۔ دنیا دھوکے باز ہے، نقصان رساں ہے اور رواں دواں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ دنیا کون سی ہے جو دھوکے باز ہے۔ کیا وہ لوگ جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، کوئی بے وفائی کرتے ہیں، یا جن پر ہمیں کوئی امیدیں ہوتی ہیں وہ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے ہیں، کیا وہ لوگ صرف دھوکے باز ہوتے ہیں یا یہ پوری دنیا ہی دھوکے باز ہے؟ اور یہ دنیا کون سی ہے جو دھوکے باز ہے؟ وہ لوگ جو تھوڑا بہت ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، وقتی طور پر کچھ تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بڑا نقصان پہنچا پاتے ہیں کہ جو یہ دنیا ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ کیا پوری دنیا، تمام ممالک دنیا کے تمام لوگ ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا ہر شخص کی ایک مختصر سی ہوتی ہے، جو اس کی ایک اپنی ذات اور اپنوں کی ذات تک ہوتی ہے، یعنی وہ خود اور اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی اور اس کے بچے وغیرہ، اس کے زوجہ وغیرہ، جو اہل خانہ ہوتے ہیں، بس یہی اس کی دنیا ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ یہی ہماری دنیا ہوتی ہے، اور اسی میں کوئی اگر فرق پڑتا ہے یا یہی لوگ ہمارے ساتھ کسی طرح سے غلط کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا دھوکہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو 20 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک تقریباً وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو جس دھوکے میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا اس زندگی میں، اس عمر میں، کہ اس کے ساتھ کون سا دھوکہ ہو رہا ہے۔ شاید جو 60-70 سال کی عمر میں لوگ جا چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، وہ اپنی پرانی زندگی کو اگر دیکھیں تو شاید وہ میری اس بات سے اتفاق کریں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی دھوکہ کیسے ہے اور ہم نے یہ دھوکہ کیسے کھایا ہے۔ انسان اس پوری جو زندگی کا جو پیریڈ ہے، جو 20 سال سے لے کے تقریباً 40-45 سال تک ہوتا ہے، وہ انسان مصروف رہتا ہے اپنی ذات کو بنانے کے لیے، اپنے حسن کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی ہر طرح کی کامیابی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور اس کے بعد پھر اپنوں کی ذات جو اس کے قریبی ہوتے ہیں ان کے فائدے پہنچانے کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کے اچھے کے لیے سوچتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ مال اکٹھا کرتا ہے، حلال کرتا ہے، حرام کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے ان کے لیے۔ اور پھر یہ جو اپنا وقت دیتا ہے، جو قربانی اور جو خدمات دیتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ جو ہوتے ہیں اس سے دنیا میں چھوڑ کر اکیلا یا تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا پھر یہی اولاد جب اس کے لیے جوان ہوتی ہے تو وہ پھر یہی عمل اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے، لیکن وہ توجہ جو ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں، جو ہم سب کچھ قربان ان کے لیے کرتے ہیں، یہ پلٹ کر ہمارے ساتھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ہمیں یہ قبر میں اتار کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی جو تھی، وہ جن کے لیے ہم نے وقف کر دی تھی، وہ ایک دھوکہ تھی۔ وہاں سے ہم نے صرف نقصان اٹھایا، جتنا برا کیا، جتنا حلال حرام کی تمیز نہ کی، جتنے بھی گناہ کیے، اگر ان کی خاطر یا اپنی جان کی، اپنے جسم کی خاطر، اپنی صحت کی خاطر کیا، یہ سب کچھ نہ صحت رہتی ہے، نہ حسن رہتا ہے، نہ طاقت رہتی ہے، یہ سب ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا۔ ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہ کمایا، کچھ نہ سوچا، کوئی علم ایسا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جو ہماری روح کو سنوار دیتی۔ اس طرح سے یہ ہمیں نقصان دیتی ہے، ہمیں دھوکہ دیتی ہے، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ نے کوئی نیک لوگوں کے لیے انعام کے طور پر نہیں رکھی، یا برے لوگوں کے لیے کسی طرح سے کچھ سزا کے طور پر نہیں رکھی۔ یہ تو بس ایسے ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، مسافر کی طرح زندگی گزارتے ہیں، یہاں تھوڑا سا وہ دنیا کو سمجھنے کی ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ابھی، اور جیسے ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ اس دنیا میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں
ایک موت کا فرشتہ بلاتا ہے اور انہیں جانا پڑ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بس ایسا ہوتا ہے کہ اس دھوکے کو اور اس میں جو ہونے والے نقصانات ہیں ابھی ان کو سمجھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو بلاوا آ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی اس غفلت کی زندگی سے باہر آنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس غفلت کی زندگی سے باہر آئیں، اس نقصان اور دھوکے کو سمجھ سکیں اور آخرت کے لیے کچھ زیادہ راہ اکٹھا کر سکیں۔ آمین۔